نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ۔ آپ سب کو ذی الحج کا مبارک مہینہ، حرمت والا مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو خاص ایام ہیں 10 ذی الحج تک، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا خیال رکھیں، عبادات کریں اور اپنے اللہ کی رحمتوں اور برکتیں جو ہیں ان کو سمیٹیں۔ جو دور الفتن میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ دجال کا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ اصفہان کے 70,000 یہودی جو ہے اس کے ساتھ نکلیں گے۔ اصفہان ایک صوبہ ہے ایران کا۔ مسلمان جو ہے وہ ایک فتح کرنے کے بعد مال غنیمت جو ہے وہ سمیٹ رہے ہوں گے، تو ایک آواز آئے گی کہ تمہارے پیچھے دجال نکل آیا ہے اور تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ تو مسلمان جو ہے اپنا جو ساری چیزیں ہیں وہ کلوز کر کے واپس آئیں گے اپنے دارالخلافہ شام میں۔ تو وہ خبر تو جھوٹی ہوگی، لیکن اس وقت تک تو دجال نہیں نکلے گا، لیکن اس کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اب دجال جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں دی ہوں گی۔ ایک بڑی خاص اہم بات یہ بتا دوں کہ دجال کی آمد سے تقریباً 3 سال پہلے قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ پہلے سال جو ہے وہ 1/3، دوسرے سال 2/3، تیسرے سال جو ہے 3/3، اس طرح قحط سالی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہم لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ اپنی جو خاص طور پر خوراک ہے، گندم ہے، اس کو ذخیرہ کیسے کرنا ہے، وہ چیزیں ہمیں ابھی سے سوچ کر رکھنی ہیں اور اپنی پلاننگز جو ہے وہ شروع کر دینی ہیں۔ تو جب دجال کا ظہور ہوگا تو فرمایا سب سے زیادہ شکار اس کے فتنوں کا عورتیں ہوں گی، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم جہاں تک بھی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو رسیوں سے جکڑ کے رکھو گے گھروں میں اور وہ دجال کی فتنہ کی طرف بھاگیں گی۔ جو بھی مسلمان جتنا بھی زیادہ ایمان رکھتا ہو وہ بالکل دجال کا سامنا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دجال جو ہے وہ دنیا میں 40 دن قیام کرے گا۔ اس کا پہلا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا ایک دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن نارمل دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی سورج اس ٹائم میں غروب نہیں ہوگا، تو ہم نمازیں جو ہیں وہ صرف 5 پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، وقت کا تعین کر لینا ہے کہ اتنے ٹائم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ
وقت کا تعین کر کے فجر کے بعد ظہر کتنے گھنٹوں بعد ہوتی ہے، ظہر کے بعد عصر کتنے گھنٹوں بعد ہوتی ہے، عصر کے بعد مغرب کتنے گھنٹے بعد ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد عشاء کتنے گھنٹے بعد ہوتی ہے، اس طرح تعین کر کے آپ نے نماز پڑھتے رہنا ہے۔ جو مسلمان اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل اعتماد اور یقین رکھے گا تو اس وقت صرف ہمیں بچانا ایمان نے ہے، اور کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اور حکم یہ ہے کہ اس وقت اپنے گھروں کے ڈاٹ بن جاؤ، یعنی اپنے گھروں کے اندر بالکل گھروں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیں اس ٹائم میں، اور بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی طرف جانے کا، دیہاتوں کی طرف جانے کا، بلکہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف جانے کا جو ہے، یعنی کم آبادی کی طرف جو ہے وہ جائیں۔ جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنا جو دجال کا فتنہ ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا۔ اس کے پاس جنت ہوگی اور دوزخ ہوگی، تو جو اصل میں اس کی جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی۔ تو جس کو وہ دوزخ نظر آئے اور اس میں ڈالنا چاہے تو مسلمان بخوشی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی جو اس کو حاصل کرنا چاہے گا اصل میں وہ دوزخ ہوگی۔ دجال کا مطلب ہے دھوکہ، دھوکہ دینے والا، دجل سے نکلا ہے، دجل دھوکہ، یعنی اس کا دھوکہ اور فریب اتنا ہوگا کہ اس سے بچنا جو ہے وہ کسی کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا آج کا جو اینڈرائڈ ٹیلی فون ہے، اینڈرائڈ ٹیلی فون، یہ بھی دجال کا ایک بڑا اہم پیروکار ہے، اس کا ایک بڑا یہ انسٹرومنٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہماری وائس ریکگنیشن اور ہمارا جو ڈیٹا ہے، چاہے ہم اس کے کیمرہ اور اس کے آڈیو ویڈیو کو یوز کریں یا نہ کریں، تو یہ آٹومیٹکلی ہوتی رہتی ہے اور پیچھے سرور تک رہتی ہے۔ اور اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بھی یہ جو ہے دجالی فتنے جو ہیں وہ ہم تک آئیں گے۔ تو آپ سے ایک تو یہ درخواست ہے کہ جتنے بھی آپ کے ڈیجیٹل اور اینڈرائڈ ٹیلی فونز ہیں ان کو اپنی سائڈ کی دراز تک محفوظ رکھیں، اور جب یوز کرنا ہو یوز کریں اور وہیں واپس رکھ دیں، بلکہ جو ہے وہ اس کے جو ہیں کیمرے، اگر آپ اس کو فیملی میں بیٹھے ہیں نہیں یوز کر رہے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں۔ تو باقی نارمل سیٹ جو ہیں وہ سادہ سیٹ جو ہیں وہ استعمال کریں، اور جب ضرورت ہو تو اس سیٹ کو استعمال کریں، ضرورت غیر ضروری طور پر اس کو اپنے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ یہ جاسوس ہے دجال کا، اور آپ کی ایک ایک انفارمیشن جو ہے پیچھے سرور میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، تو دجال جو ہے ان دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور دیہاتیوں پر اس کے فتنے بہت زیادہ غالب ہوں گے۔ ایک دیہات سے گزرے گا تو لوگوں کو کہے گا کہ اگر تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا مجھے تم اپنا رب مانو گے؟ وہ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے جن کو وہ حکم دے گا تو ان کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لیں گے، اور پھر وہ شیاطین ان کے ماں باپ کی جب شکل میں آئیں گے تو ان کو کہیں گے کہ بیٹا ہم یہ رب ہیں، ان کو رب مانیں۔ تو وہ اس طرح فتنوں میں ملوث کرے گا، کسی عورت کو کہے گا کہ تمہارے مرے ہوئے شوہر کو اگر میں زندہ کر دوں تو پھر رب مانیں گی۔ تو اسی طرح حکم دے گا تو وہ جو شیاطین ہیں وہ ان میں سے کوئی اس کے شوہر کی شباہت اختیار کر لے گا، اور جہاں تک ہے کہ وہ عورت پھر اس شیطان کے ساتھ رہے گی، وہ ظاہر میں بولنے چالنے میں وہ اس کے شوہر جیسا ہوگا۔ تو یہ فتنے ہیں، اس سے بالکل اللہ کی پناہ ہمیں مانگنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم ہے ٹاپک، تمام جو ہمارے آخری دور الفتن کی جو حدیثیں ہیں ان میں اس کا ذکر ہے، خود پڑھیں، آپ موجود ہیں آج کل تو احادیث نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ تو جو احادیث ہیں ہماری سیاستہ کی، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ان کے جو چیپٹرز ہیں ان میں اس کو آپ سٹڈی کریں۔ اچھا جی، تو یہ جو مین چیزیں ہیں دجال کے بارے میں، پھر یہ ہے کہ جدھر سے گزرے گا تو زمین کو حکم دے گا تو وہ وہاں پر جو اس کی بات مانیں گے ان کی زمینوں جو ہیں وہ ہریالی ہو جائے گی، اور جو اس کی بات نہیں مانیں گے ان کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو اس کی بات مانیں گے ان کے مویشیوں کی مثال ایسے دی گئی کہ جیسے موٹے تازے اور بھرے ہوئے
دودھ کے تھن ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ ایک عارضی ہوگا کیونکہ دھوکہ ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے سب سے جو بڑا مشکل اور کٹھن وقت ہوگا مسلمانوں پر، لیکن اللہ کی یہ رحمت اور برکت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو اللہ کو یاد رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر ہی ان کے لیے خوراک کا سبب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ان کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا ہر چیز کے لیے۔ تو یہ بڑی مین چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جی یہ مسلمانوں کو بھی محصور کرتا جو ہے، ہاں مکہ اور مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا فرشتے جو ہیں وہ موجود ہوں گے مکہ اور مدینہ کے دروازوں پر، اور یہ وہاں پر بالکل داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور مکہ اور مدینہ کے جو لوگ ہیں، یہ جو باہر آئے گا تو وہ ایک مکہ اور مدینہ کے باہر آئے گا، اس وقت ایک زمین جو ہے وہ زلزلہ کی شکل ہوگی، تو مکہ اور مدینہ کے جتنے بھی فاسق لوگ ہیں وہ باہر نکل کے دجال کے پاس چلے جائیں گے، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور سیدنا امام مہدی اور ان کے جو اس وقت آرمی ہوگی ان کو بھی یہ محصور کر دے گا غالباً شام کے اندر، اور شام کی جامع مسجد دمشق جو ہے وہاں پر حضرت امام مہدی جو ہیں وہ موجود ہوں گے، اور غالباً فجر کی نماز کی اقامت جو ہے وہ ہوگی۔ تو وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے داہنے مینار سے دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یا ان کے پروں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تشریف لائیں گے، اور خیر پھر جو ہے وہ دجال جو اس کو یوں ہی دیکھے گا تو وہ بڑے نمک کی طرح پانی میں گھلنا شروع ہو جائے گا، تو پھر وہ دوڑے گا، بھاگے گا۔ تو جو لد ہے اسرائیل کا شہر، جہاں پر اسرائیل نے بڑا لیٹسٹ ایئرپورٹ بھی بنایا ہے، تو دنیا کا لیٹسٹ ترین ایئرپورٹ بنایا ہے لد میں، تو فرمایا کہ لد کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو قتل کریں گے اور ان کا خون سب کو دکھائیں گے۔ اس طرح دجال کا یہ فتنہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو بس یہ ہے، اس میں ایک اور بڑا ایک ہے کہ ایک آدمی اس کے سامنے جب جائے گا تو وہ اس کو کہے گا کہ مجھے رب مانتے ہو؟ تو مسلمان کہے گا میں آپ کو رب نہیں مانتا، تمہیں رب نہیں مانتا، تو وہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا اللہ کے حکم سے، تو وہ ہو جائے گا، اور پھر کہے گا اب مجھے رب مانتے ہو؟ تو وہ مسلمان کہے گا کہ یہ تو 1400 سال پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا وقت پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہونا، تو میں تو وہ خوش نصیب ہوں، تو میں تو اب بالکل تمہیں رب نہیں مانتا۔ تو پھر وہ دوبارہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نامراد کریں گے اور اس کی وہ طاقت قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں دجال کے متعلق، تو یہ اس کے کافی انفارمیشن ہے، اور بھی اس کو آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں۔ اصل چیز ہے ان فتنوں کا علم ہونا اور ان فتنوں سے بچنا، کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور ہمیں خواب غفلت میں بالکل نہیں رہنا، اور اس کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو ذہنی طور پر جو ہے ان چیزوں کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو باقی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے، باادب ہو کر اس کو ویلکم کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔